حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چند عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کہا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3701۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے چند افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اور دونوں قدموں کو بوسہ دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3705۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر آنے کی 3 بار اجازت طلب کی، انہیں اجازت نہ ملی، چنانچہ وہ واپس ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہلوا بھیجا، آپ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا میں نے آپ سے اس انداز سے 3 بار اجازت طلب کی تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اس طرح اجازت طلب کرنے کے بعد اگر ہمیں اجازت ملے تو داخل ہوں اور اگر ہمیں اجازت نہ دی جائے تو پلٹ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اپنے اس بیان پر گواہ پیش کرو گے ورنہ میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ وہ اپنی قوم کی مجلس میں آئے اور ان سے گواہی دینے کی درخواست کی، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3706۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے میرے 2 اوقات تھے، ایک رات میں اور ایک دن میں۔ جب میں ایسے وقت حاضر ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کھانس دیتے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے تمہارے آنے کا علم ہو گیا ہے اور تم اندر آ سکتے ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3708۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3709۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے کیسے صبح کی؟ آپ نے فرمایا خیریت سے صبح ہوئی، ایسے آدمی کی جس نے نہ روزہ رکھا نہ کسی بیمار کی عیادت کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3710۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی عزت کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3712۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دعا دی اور دوسرے کو نہ دی۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول آپ کے پاس 2 آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ نے ایک کو دعا دی اور دوسرے کو دعا نہیں دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کی تعریف کی تھی جبکہ اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3713۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھینکنے والے کو 3 بار یرحمک اللہ کہہ کر دعا دی جائے، اس سے زیادہ ہو تو اس شخص کو زکام ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3714۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھے پھر واپس آ جائے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3717۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بے تکلفی کا اظہار فرماتے، حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے اے ابو عمیر نغیر کا کیا بنا؟ امام وقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں نغیر ایک پرندہ تھا جس سے وہ بچہ کھیلتا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3720۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے سفید بال اکھاڑنے سے منع فرمایا اور فرمایا وہ مومن کا نور ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3721۔ حضرت بريدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سائے اور کچھ دھوم میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3722۔ حضرت طفہ بن قیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں پیٹ کے بل سوئے ہوئے پایا تو مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا اس انداز سے کیوں سوتے ہو؟ سونے کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3723۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دے کر فرمایا پیارے جنیدب، یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3724۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو مسجد میں چہرے کے بل لیٹ کر سو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا اٹھ کر بیٹھ، یہ جہنم کے انداز کی نیند ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3725۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ستاروں کا تھوڑا سا علم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا۔ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتنا زیادہ جادو سیکھنے والا شمار ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3726۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو برا مت کہو، وہ اللہ کی رحمت ہے جو رحمت کا باعث ہوتی ہے اور کبھی عذاب کا باعث بھی، اس لیے اللہ سے اس کی بھلائی مانگو اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3727۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3728۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ نام رکھنے سے منع کر دوں گا۔ رباح یعنی نفع، نجیح یعنی کامیاب، افلاح یعنی کامیاب، نافع یعنی فائدہ دینے والا، یسار یعنی آسانی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3729۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے غلاموں کے 4 نام رکھنے سے منع فرمایا، افلاح، نافع، رباح، یسار۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3730۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برہ یعنی نیک خاتون تھا۔ بعض لوگوں نے کہا وہ اپنی تعریف کرتی ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3732۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3733۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھ لیا کرو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 3735۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھ لیا کرو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3736۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو آواز دی، اے ابو القاسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا، میں نے آپ کو نہیں پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھ لیا کرو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3737۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے میرے سوا اپنی تمام ازواج مطہرات کی کنیت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ام عبداللہ ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3739۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے اور میرے ایک بھائی سے جو کم سن تھا فرمایا کرتے تھے، اے ابو عمیر۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3740۔ حضرت ابو جبیرہ بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہ آیت ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی، وَلَا تَنَابَسُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ایک ایک آدمی کے 2 3 نام ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات انہیں ان ناموں سے پکارتے تو عرض کیا جاتا، اے اللہ کے رسول، وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول، وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3741۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر خاک ڈالیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3742۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، ایک دوسرے کی تعریف سے پرہیز کرو، یہ ذبح کرنے کے برابر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3743۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا، افسوس تجھ پر، تو نے تو اپنے ساتھی کا گلا کاٹ دیا۔ پھر فرمایا، اگر کسی نے اپنے بھائی کی تعریف کرنی ہو تو یوں کہے، میرا خیال یہ ہے اور میں اللہ کے مقابلے میں کسی کو پاک باز قرار نہیں دیتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3744۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت سنبھالنے والا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3745۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت سنبھالنے والا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3746۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں سب کو حماموں میں داخل ہونے سے منع فرمایا، پھر مردوں کو تہبند کے ساتھ حمام میں جانے کی اجازت دے دی اور عورتوں کو اجازت نہیں دی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3749۔ حضرت ابو ملیح عامر بن اسامہ حزلی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حمص کی رہنے والی کچھ خواتین ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے فرمایا،
شاید تم بھی ان عورتوں میں سے ہو جو حماموں میں جاتی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس عورت نے اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کسی جگہ اپنے کپڑے اتارے، اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حیا کا پردہ چاک کر دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3750۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو واس امیر کرتا ہے یا جسے حکم دیا گیا ہو اور اس منصب پر مقرر کیا گیا ہو، یا ریاکار۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3753۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قصہ گوئی تھی نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3754۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ شعر دانائی اور حکمت ہوتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3755۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، شعروں میں حکمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3756۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شاعر کی کہی ہوئی سب سے سچی بات لبید کا یہ کلام ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ اور امیہ بن ابو السلط قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3757۔ حضرت شرید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ بن ابو سلط کے 100 شعر سنائے، آپ ہر شعر کے بعد فرماتے، اور شعر سناؤ، اور فرمایا، قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3758۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے پیٹ کا برے اور گندے شعروں سے بھرے ہونے سے بہتر یہ ہے کہ وہ پیپ سے بھرا ہوا ہو جس سے وہ بیمار ہو جائے۔ روایت کے راوی حفص نے یریہ کے لفظ بیان نہیں کیے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3759۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے پیٹ کا شعروں سے بھرے ہونے سے بہتر یہ ہے کہ وہ پیپ سے بھرا ہوا ہو جس سے وہ بیمار ہو جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3760۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا وہ شخص ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کی حجف کی تو اس نے جواب میں پورے قبیلے کی حجف کی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور وہ آدمی جو اپنے باپ سے نسبی تعلق توڑتا ہے اور اپنی ماں کو بدکار قرار دیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3761۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نرد کھیلا اس نے گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون سے آلودہ کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3763۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک پرندے کا پیچھا کر رہا ہے تو فرمایا، ایک شیطان دوسرے شیطان کا پیچھا کر رہا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3764۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کبوتر کا پیچھا کرتے دیکھا تو فرمایا، ایک شیطان دوسرے شیطان کا پیچھا کر رہا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3765۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کبوتر کے پیچھے بھاگتے دیکھا تو فرمایا، شیطان کا پیچھا کر رہا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3766۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کبوتر کا پیچھا کرتے دیکھا تو فرمایا، شیطان کا پیچھا کر رہا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3767۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تنہائی میں کیا کیا خرابی اور نقصان ہے تو کوئی شخص رات کو اکیلا سفر نہ کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3768۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سوتے ہو تو گھروں میں آگ جلتی نہ چھوڑا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3769۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر کو آگ لگ گئی جبکہ گھر والے گھر میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حادثے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3770۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے کاموں کا حکم دیا اور بہت سے کاموں سے منع فرمایا۔ آپ نے ہمیں یہ حکم بھی دیا کہ سوتے وقت چراغ بجھا دیا کریں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3771۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو ہم یعنی بچے بھی آپ کا استقبال کرتے۔ چنانچہ ایک بار میں اور حسن یا حسین رضی اللہ عنہما استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک کو سواری پر اپنے آگے اور دوسرے کو اپنے پیچھے سوار کر لیا حتیٰ کہ ہم مدینے پہنچ گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3773۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 افراد ہو تو 2 آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس سے اسے غم اور افسوس ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3775۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی کریں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3776۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمرو بن دینار سے کہا، آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک آدمی تیر لے کر مسجد میں سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پیکان پکڑ لو۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3777۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص تیر لے کر ہماری مسجد میں یا ہمارے بازار میں سے گزرے تو اسے چاہیے کہ ان کے پیکان ہاتھ سے پکڑ لے، ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو کچھ گزن پہنچے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3778۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم صحت کے ساتھ پڑھنے میں ماہر قیامت کے دن معزز نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے اس کے لیے 2 اجر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3779۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے یعنی حافظ یا قاری سے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا،
وہ پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے ساتھ ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ اسے جو آخری آیت یاد ہے وہ بھی پڑھ لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3780۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہو، اور کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن کو پیاسا رکھا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3781۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ جب وہ گھر جائے تو اسے گھر میں 3 بڑی بڑی موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں ملیں؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی نماز میں 3 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے 3 بڑی بڑی موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3782۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی مثال گھٹنا بندھے ہوئے اونٹوں کی سی ہے۔ اگر مالک ان کے بندھنوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرے گا تو انہیں اپنے قابو میں رکھے گا، اور اگر ان کے بندھن کھول دے گا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3783۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، وہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو، بندہ کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف جہانوں کے مالک اور پالنے والے کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے۔ بندہ کہتا ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے۔ بندہ کہتا ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، یہ سب تعریف میرے لیے ہے، اور یہ آیت میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے۔ یعنی جب بندہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ میرے اور بندے کے درمیان نصف نصف ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ اور سورت کی باقی آخری آیات میرے بندے کے لیے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3784۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تجھ کو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت نہ سکھا دوں؟ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہی 7 مثانی یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3785۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ وہ سورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک،
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3786۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3787۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3788۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ احد الواحد الصمد، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3789۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے بادشاہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو اور ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جو اللہ کے عذاب سے نجات دینے میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر مؤثر ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3790۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3791۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3792۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اسلام میں نیک اعمال بہت زیادہ ہیں، میں ان سب کو کما حق کو ادا نہیں کر سکتا، مجھے ایک بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3793۔ حضرت یحییٰ بن طلحہ رحمہ اللہ نے اپنی والدہ حضرت ام سعدہ مریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو فرمایا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیا آپ کو اپنے چچا زاد یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے امیر المومنین بننے سے ناگواری محسوس ہوئی ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے جسے اگر کوئی شخص اپنی موت کے وقت کہہ لے تو وہ اس کے نامہ اعمال کا نور بن جاتا ہے اور موت کے وقت اس کی وجہ سے اس کے جسم و جان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ سے وہ کلمہ دریافت نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے وہ کلمہ معلوم ہے، یہ وہی ہے جسے کہنے کا آپ نے اپنے چچا یعنی ابو طالب کو اس کی موت کے وقت فرمایا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ کوئی اور کلمہ اس کے لیے نجات کا زیادہ سبب بن سکتا ہے تو آپ اسے وہی یعنی کوئی اور کلمہ پڑھنے کا حکم دیتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3795۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اس چیز کی گواہی دیتا ہوا فوت ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اور یہ گواہی اس کا دل یقین سے دے رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3796۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 بار یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے لیے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور ان کی وجہ سے سارا دن رات تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، اور کسی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ ذکر کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3798۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3800۔